اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دے دیا کرو۔ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مالدار پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے اور تنگ دست پر اس کی اپنی حیثیت کے مطابق۔ متاعا بالمعروف، نفع دینا یعنی مال دینا ان کو دستور کے مطابق۔ حقا علی المحسنین، یہ واجب ہے دل سے نیکی کرنے والوں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے ان کو طلاق دے دی ان کو چھونے سے پہلے۔ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، لیکن تم ان کا مہر بھی مقرر کر چکے تھے۔ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو آدھا مہر ہے اس کا جو تم نے مقرر کیا تھا۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں تو ٹھیک۔ او يعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ مرد درگزر سے کام لے لیں جن کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرہ۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کے انتہائی قریب ہے۔ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم آپس کی بھلائی کو فراموش نہ کرنا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالی تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 236 اور آیت نمبر 237 آج کے ہمارے سبق میں شامل ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے ان خواتین کے احکامات پڑھے تھے جن کے شوہر انتقال ہو جائیں،
اب اس کے بعد آج کی ان دونوں آیات بینات میں ان خواتین کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہیں شوہر طلاق دے دیں تو طلاق مل جانے کے بعد عورت کا شوہر کے ذمہ کون کون سا حق باقی رہتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین رہے کہ جس خاتون کے شوہر انتقال ہو جائیں تو اس بیوہ خاتون کے تمام حقوق اس کے شوہر کے مال میں باقی رہتے ہیں، یعنی اس کی تمام تر وراثت میں اس کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر اولاد والی ہے تو الگ حکم ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو وراثت کی تقسیم کا الگ حکم ہے۔ یہ وراثت کی تقسیم کے تفصیلی احکامات سورۃ النساء میں موجود ہیں۔ لیکن جس خاتون کو طلاق مل جائے وہ اپنے شوہر کی وراثت میں حصہ دار نہیں ہوتی ہے۔ جن کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ وراثت میں، بولو بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات، حصہ دار رہے گی۔ اور جس خاتون کو شوہر طلاق دے دیں وہ شوہر کی، یعنی بعد میں شوہر کا انتقال ہوگا، طلاق پہلے ہو چکی ہے تو اب یہ اس کی وراثت میں حصہ دار یہ محروم ہیں، اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی میں اس خاتون کو اپنے نکاح سے فارغ کر دیا تھا۔ تو کیا کوئی ایسا بھی حق ہے کہ جو طلاق کی صورت میں باقی رہتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، آج کے سبق میں ہم 4 قسم کی مطلقہ خواتین کے بارے شرعی حکم پڑھیں گے۔ کتنی قسمیں جی؟ 4 قسم کی مطلقہ خواتین جن کو شوہر طلاق دے دیں تو طلاق مل جانے کے بعد ان کا کون سا حق اپنے شوہر پر رہتا ہے اور اس حق کی مقدار کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان کا ایک خاکہ آپ کو عرض کر دوں تاکہ آگے مسئلہ سمجھنے میں ہمیں آسانی پیش آئے۔ ایک ایسی خاتون ہے، ایک شخص نے ان سے نکاح کیا اور نکاح ہو گیا، نکاح خانے ایجاب قبول کرا لیا گواہوں کے سامنے، لیکن مہر مقرر نہیں ہوا تھا۔ یاد رکھیے، اس سے بھی پہلے یہ مسئلہ ذہن نشین رہے، مہر مقرر کیا جائے یا نہ کیا جائے، دونوں صورتوں میں اگر شادی ہو جائے تو اس عورت کا مہر مرد کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے۔ نکاح کے وقت مہر کا نام لیا یا نہیں لیا، ہر صورت میں جب شادی ہو جائے، جب اس خاتون کی رخصتی ہو جائے تو اس کا مہر اپنے شوہر کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب ذرا مسئلہ سمجھیے، 4 قسم کی خواتین ہیں جن کو طلاق ملی ہے، 4 قسم کی خواتین ہیں جن کو طلاق ملی ہے، ان چاروں کے مہر کا حکم الگ الگ ہے، ہیں چاروں مطلقہ، طلاق ہوئی ہے لیکن چاروں کے مہر کا مسئلہ الگ الگ ہے۔ میرے بھائیو، یہ شرعی احکامات ہیں، ہم اللہ کے قرآن سے جڑیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں قرآن کا نور منتقل فرمائیں گے، انشاءاللہ ہماری زندگیاں دین کے علم سے آراستہ و پیراستہ ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی قسم وہ خاتون جن کا نکاح ہو چکا تھا لیکن شادی یعنی رخصتی نہیں ہوئی اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، نکاح ہو گیا تھا مگر اس میں مہر کا کسی نے تذکرہ، سادہ علاقے ہوتے ہیں، سادہ لوگ ہوتے ہیں، وہاں عموماً مہر کا تذکرہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اس خاتون کو اگر رخصتی سے پہلے پہلے طلاق ہو چکی ہے، اس کا حکم الگ ہے۔ ایک ایسی خاتون ہیں جن کا نکاح ہو گیا، مہر مقرر ہوا تھا نکاح میں لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اس کے مہر کا اور طلاق ہو گئی ہے، اس کے مہر کا مسئلہ الگ ہے۔
یہ تو وہ دو خواتین ہیں جن کا نکاح ہوا مگر رخصتی نہیں ہوئی. ایک کا مہر مقرر ہوا تھا مگر دوسری کا مقرر نہیں ہوا تھا. طلاقیں ہو گئی دونوں کو. ان دونوں کا حکم آیات میں آنے والا ہے انشاءاللہ. دوسری دو اقسام: نکاح ایک خاتون کا ہوا مہر مقرر نہیں ہوا. جاگیے جی، جاگ کے تھوڑا سا. نکاح ہوا مہر مقرر، شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی. رخصتی کے بعد شوہر نے کبھی اس کو طلاق دے دی. اس کا مہر بھی شوہر کے ذمہ لازم ہے لیکن الگ ہے. مہر مقرر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. چوتھی وہ خاتون ہے جن کا نکاح ہو گیا مگر مہر مقرر بھی ہوا تھا، رخصتی بھی ہو گئی، رخصتی کے بعد اس کو بھی طلاق ہو گئی ہے. اس کے مہر کا مسئلہ الگ ہے. اب گویا آسانی کے لیے کیا کہیں گے، پہلی دو وہ خواتین جن کو رخصتی سے پہلے طلاق ہوئی، ایک کا مہر مقرر تھا دوسری کا نہیں تھا. یہ دو وہ خواتین ان کو رخصتی کے بعد طلاق ہوئی، ایک کا مہر مقرر تھا دوسری کا. چاروں کا مسئلہ الگ ہے. جی، چاروں کا شرعی حکم کیا ہے؟ الگ ہے. پہلے میں خلاصے کے طور پر بتا دوں، پھر آیات کے ترجمہ کی طرف جائیں گے. پہلی وہ خاتون جس کا نکاح ہوا مہر مقرر نہیں ہوا، شادی سے پہلے طلاق ہو گئی. صحیح ہے. اچھا، اس کا وہ مسئلہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے ذمہ عدت، جن کی رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی ان کے ذمہ عدت نہیں ہے. لیکن رخصتی سے پہلے اگر وہ مرد انتقال ہو گیا جس سے نکاح ہوا تھا تو اب رخصتی سے پہلے جو عورت ہے یعنی بیوہ ہو گئی، اس پر بھی عدت لازم ہے 4 ماہ اور 10 دن. طلاق کی صورت میں عدت نہیں ہے مگر وفات کی صورت میں عدت ہے. اب ذرا واپس پلٹیے. پہلی وہ خاتون تھیں، بھئی دل دماغ حاضر ہوگا تو مسئلہ سمجھ آئے گا. ساتھیوں کو جگائیں، پیچھے جگائیں. جاگ رہے ہیں؟ میں اس لیے گزارشات کرتا ہوں میرے بھائی، آپ ماشاءاللہ محنت کر کے تشریف لاتے ہیں اور اگر ہمارے اوپر سے ہوائی فائر گزر جائیں کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی اللہ کی رحمت اتر رہی ہے اس لیے نیند آ رہی ہے، اللہ کی رحمت نہیں، اللہ کی پکڑ ہوتی ہے. بالکل بھی اللہ کی یہ رحمت نہیں ہے کہ بندہ دین کی بات سے محروم ہو رہا ہے. یہ شیطان مٹھی چاپی کر رہا ہوتا ہے اور یہ غفلت ہوتی ہے. غفلت معیوب چیز ہے. نیند تو نہیں آئے گی انشاءاللہ. مسئلہ سمجھیے بھائی. پہلی وہ خاتون جن کا نکاح ہو گیا مگر مہر مقرر نہیں ہوا تھا، شادی سے پہلے ان کو طلاق ہو گئی، مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو شوہر کے ذمہ مہر لازم نہیں ہے. اس کا مہر دینا لازم، شوہر پر واجب ہے کہ اس کو ایک سوٹ کپڑوں کا دے دے. بس متعوہن، نفع کی چیز دے دے، ایک سوٹ دے دے، ایک سوٹ دے دے. اچھا، سوٹ کتنی قیمت کا ہو جی؟ 1,00,000 کا بھی سوٹ ہو سکتا ہے، 1,000 کا بھی سوٹ ہو سکتا ہے. ویلیو کیا ہو سوٹ کی؟ آگے قرآن مجید کے الفاظ بتا رہے ہیں، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ. مالدار ہے تو مہنگا سوٹ دے گا، غریب ہے تو سستا سوٹ دے گا، مڈل کلاس ہے تو مڈل کلاس سوٹ دے گا. بات سمجھ شریف میں آ گئی ہے جی. یہ پہلا مسئلہ حل ہو گیا. وہ خاتون جن کا نکاح ہو چکا، مہر مقرر نہیں تھا، نکاح ہو گیا تھا، مہر مقرر نہیں تھا، شادی نہیں ہوئی، اب اس کے ذمہ کیا ہے؟ مرد کے ذمہ طلاق دینے کے بعد صرف ایک سوٹ دے دے اور اس کی مالی حیثیت کے مطابق ہی سوٹ ہوگا. دوسری وہ خاتون ہیں جن کا نکاح ہو گیا تھا اور مہر بھی مقرر تھا. پہلی کا مہر مقرر نہیں تھا، اس کا مہر مقرر تھا مگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی ہے تو شوہر کے ذمہ لازم ہے اس کو آدھا مہر ادا کرے. یہاں مہر مقرر تھا، 1,00,000 اگر مقرر تھا تو 50,000 دینا مرد کے ذمہ واجب ہے، واجب ہے، لازم ہے. نہیں دے گا گناہگار ہوگا. یہ دوسری صورت سمجھ میں آ گئی ہے. اب یہ وہ دو خواتین تھیں جن کی رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی. ایک کو جوڑا ملا، دوسری کو آدھا مہر.
اب ادھر آ جائیے، یہ وہ دو خواتین ہیں جن کی رخصتی ہو چکی تھی، ایک کا مہر مقرر ہوا تھا، ایک کا نہیں ہوا تھا۔ جس کا مہر مقرر ہو چکا تھا، شادی کے بعد اگر ایک دن کے بعد بھی اس کو شوہر نے طلاق دے دی ہے تو پورے کا پورا مہر شوہر کے ذمہ واجب ہے۔ شادی سے پہلے آدھا، مگر مہر ادھر بھی مقرر ہے، شادی ہو چکی تو نکاح کا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو چکا ہے۔ اب کیا ہے جناب، اس کو پورے کا پورا مہر ادا کرنا شوہر کے ذمہ واجب۔ دوسری وہ خاتون ہے جن کا نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، مگر مہر مقرر نہیں تھا، تو اس کے ذمہ کیا ہے؟ اس کے لیے طلاق ہونے کی صورت میں اس خاتون کے لیے مہر مثل شوہر پہ واجب ہوگا۔ مہر مثل، مہر مثل کیا چیز ہے کہ بھئی مقرر نہیں ہے، اب پھڈا ہو گیا یہاں پہ، عورت کہتی ہے مجھے مہر چاہیے، شوہر کہتے ہیں مقرر نہیں تھا، میں کتنا دوں؟ چل ٹھیک ہے تھوڑا سا دے دیتا ہوں، جان چھوٹ جائے۔ نہیں جی، شریعت کہتی ہے کہ اس کے لیے بھی ایک قانون ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ اس خاتون کے پیچھے خاندان میں اس کی بہنوں کی شادیاں ہوئی ہیں، یا اس کے چچاؤں کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئی ہیں، ماموں کی بیٹیوں کی، خالہ کی بیٹیوں کی، اس کے خاندان میں پیچھے دیکھیں شادیاں ہوئی ہیں، جو قریب ترین لڑکی کی شادی، مثلا بہن قریب ترین ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، اس کا کتنا مہر تھا؟ جتنا اس کا تھا اسی کے برابر اس کا مہر، اسے کہتے ہیں مہر مثل۔ مہر مثل تو وہ خاتون جس کو شادی کے بعد طلاق ہوئی ہے مگر مہر مقرر نہیں تھا، تو شوہر پر کتنا مہر واجب ہوگا؟ مہر مثل۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی ہے جی۔ یہ چار صورتیں اللہ کرے ہمیں سمجھ آ چکی ہوں۔ آج کے سبق میں انہی چار خواتین کے احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ یہ سمجھ میں آ گئی ہے بات جی؟ واپس پلٹی ہے۔ شادی دو ناواقف اور انون افراد کا آپس میں اس طرح ایک ہو جانا ہے، نکاح اس طرح ایک کر دیتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں۔ جیسے لباس بدن کو چھپاتا ہے، ایسے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں یا نہیں، بہرحال چھپانے چاہیے۔ سمجھ آ گیا نا جی؟ ایک دوسرے کی خامیوں کو چھپانا لازم ہے، ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، پردہ ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر نکاح اور شادی کے احادیث میں بھی، قرآن مجید میں بھی مستقل احکامات موجود ہیں، اس لیے کہ میرے بھائیوں نکاح صرف اسلام کا شعار ہے، کفار کے ہاں نکاح نہیں ہوتا ہے۔ کچھ کفار تو کیا ہیں، وہ جا کے بس اپنے عبادت خانے میں گھنٹہ بجا دیتے ہیں اور وہ مقصود کلمات کہہ دیتے ہیں، مخصوص کلمات کہہ دیتے ہیں تو ان کا نکاح ہو جاتا ہے، ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ ہیں کہ وہ آگ کا طواف کر لیتے ہیں، چکر لگا لیتے ہیں تو ان کا نکاح ہو جاتا ہے۔ بعض ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو بس مالائی ڈال لیتے ہیں تو ان کا بھی نکاح، گویا کہ ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی بن گئے قانونی اعتبار سے۔ لیکن میرے بھائیو اسلام کے اندر نکاح کا بالکل الگ رنگ ہے، الگ رخ ہے۔ نکاح انتہائی خوبصورت عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، قربان جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیں کہ یہ میرا عمل ہے، یہ مجھے پسندیدہ عمل ہے، یہ عمل مجھے پسند ہے، تو اس سے زیادہ اس کے مستحسن یا پسندیدہ ہونے پر کوئی اور دلیل دینے کی ضرورت ہے؟ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے جی؟ نکاح۔ تو میرے بھائیوں نکاح کو سمجھنا ہمیں ضروری ہے، بحیثیت مسلمان ہم نکاح کو سمجھیں۔ جب ہم نکاح انشاءاللہ سمجھ لیں گے اس پر عمل بہت آسان ہو جائے گا اور اس کے جائز ناجائز کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آج کیا ہے، شادی کر رہے ہیں جی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کر رہے ہیں، لیکن شادی ہے کہ عذاب بن گیا۔ شادی نے اتنا الجھا کے رکھ دیا ہے کہ سارے کا سارا خاندان پریشان ہے، لا یعنی اخراجات ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ حضرت تھانوی رحم اللہ نے فرمایا کہ شادی تب جا کر پرسکون بنے گی اس کے نقطے ہٹا دیے جائیں۔ کیا کر دیا جائے؟ شادی کے تینوں نقطے کیا بن جائے گی؟ ہاں، شادی سادی، شادی کے نقطے ہی ساری گڑبڑ ہیں بھائی۔
समझ आ गई? ये नुक्ते हटा दें, शादी को सादा बना दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अअज़मुन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, सबसे खूबसूरत और बरकत वाली वो शादी है, वो निकाह है जिसमें खर्चा कम से कम हो। ऐसरुहु मऊना, जिसका बोझ कम से कम हो। यहां क्या है जी, यहां 200-400 लोग लेकर एक जुलूस की शक्ल में वो लड़की के वालिद पे छापा मारते हैं बारात के नाम पर, उधर अलग से उन बेचारों पे खाने के खर्चे, फिर जहेज के खर्चे, पता नहीं क्या क्या खर्चे। क्या ख्याल है, ये बोझ बढ़ाना नहीं है मेरे भाई? ये लायानी चीजें हैं, नाजायज हैं, नाजायज हैं, गुनाह हैं, याद रखिएगा। तो आइए जरा समझ लेते हैं, ताकि अल्लाह करे हमारे मुआशरे में ये अमल भी आसान हो जाए। याद रखिए मेरे भाइयों, जितना निकाह को मुश्किल बनाते जा रहे हैं आज मुआशरे में, जितना निकाह मुश्किल होता जा रहा है उतना ही गुनाह आसान होता जा रहा है। अगर निकाह को आसान किया जाएगा तो गुनाह के दरवाजे बंद होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहली बात मेरे भाइयों समझिए कि निकाह के अंदर 2 चीजें फर्ज हैं। कितनी भाई? 2 फराइज हैं निकाह के। एक वाजिब है निकाह का, 3 सुन्नतें हैं निकाह की। कुल कितनी चीजें हो गई? 6। 2 फराइज, 1 वाजिब और 3 सुन्नतें। ये शादी है मुकम्मल तौर पर। बस इसी के अंदर हम अपने आप को महसूर करें और बंद करें, इसी चीज को अमल में लाएं इंशाअल्लाह। सबसे पहला फर्ज निकाह के अंदर यह है कि लड़का और लड़की, मर्द और औरत एक दूसरे को दिली खुशी से कबूल करें। गन पॉइंट पे निकाह नहीं होता, याद रखिएगा। जबरदस्ती अगर किसी से कहा गया कि तुम यहां साइन करो वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, जबर है, तुम्हें तकलीफ पहुंचाई जाएगी, सजा दी जाएगी, लड़के पर या लड़की पर, जबरन अगर किसी ने साइन लिए, जबरन किसी ने अगर डंडे के जोर पर उससे हां कहलवाई, याद रखिए यह निकाह मुनक़िद नहीं होता है। ईजाब और कबूल, एक हां करे दूसरा कबूल करे, एक दूसरे को कबूल करना दिली खुशी से, रजा से, बगैर किसी जबर के, ये फर्ज है। क्या है भाई? फर्ज है। नंबर 2, ऐसे ही राह चलते कबूल कर लें, ऐसे ही गाड़ी में सफर कर रहे और दूसरे को कबूल नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। फरमाया दूसरा फर्ज है कम अज कम 2 गवाहों का मौजूद होना। कितना है मेरे प्यारो? कम अज कम एक बड़ा मजमा, ये ज्यादा पसंदीदा और मुस्तहब अमल है कि बड़ा मजमा हो, बड़े मजमे में निकाह किया जाए। इसलिए ज्यादा बेहतर यह है कि नमाज जुमा के बाद निकाह हो, या कम अज कम यह है कि किसी न किसी बाजमात नमाज के बाद मस्जिद में निकाह हो। यह ज्यादा पसंदीदा अमल है, क्योंकि निकाह में तशहीर है, गुनाह में इंसान छुपता है, उसमें पोशीदगी है, राजदारी होती है। लेकिन निकाह में कोई राजदारी, निकाह को कैसे छुपाना है, इसको ऐलान करें, निकाह का ऐलान किया जाए। तो जनाब मन, पहला फर्ज है ईजाब कबूल करना, और दूसरा फर्ज है कम अज कम कितने गवाहों का होना भाई? 2 गवाहों का पाया जाना। गवाहों के बारे भी मसला समझ लीजिए। हमें तो कोई भी मिलते हैं ना, बरादरी से पकड़ लेते हैं। याद रखिए 2 गवाह दोनों का मुसलमान होना शर्त है। अगर उनमें से एक भी मुशरिक है, एक भी कुफ्र करता है या शिर्क करता है, समझ आ गई है, तो उसको अगर निकाह में गवाह बनाया गया तो निकाह मुनाकिद नहीं होगा। समझ आ गई है? हम ये ना देखें बरादरी का बड़ा है, नहीं, देखें ईमान कैसा है, दयानतदारी कैसी है। गवाह का मतलब ही यही होता है, कल कल शहादत देना पड़ेगी, गवाही आएगी, तो गवाही छुपा ना जाए, इसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, पहले अल्लाह पर ईमान तो हो ना। 2 मर्द हों, मुसलमान हों, आकिल हों, बालिग हों, आजाद हों, इनको गवाह बनाया जाए। अगर 2 मर्द मुयस्सर नहीं हैं तो 1 मर्द और 2 औरतें गवाह बन सकती हैं। 1 मर्द और 2 औरतें गवाह बन सकती हैं। क्यों? कि 2 औरतों की गवाही कुल मिला के 1 मर्द के बराबर होती है। समझ आ गई है? तो अब यहां बराबरी हो सकती है क्या? शरीयत ने यहां भी बराबरी नहीं रखी, तो इसलिए 2 औरतों की गवाही 1 मर्द के बराबर है। तो मेरे भाइयों, पहला फर्ज क्या था निकाह का? ये सबक है इसलिए दोहराता हूं बार बार, भाई याद कर लें। ईजाब कबूल, एक दूसरे को खुशी से कबूल करना। नंबर 2, गवाहों के सामने गवाहों का पाया जाना, यह फर्ज है। ये 2 हो गए फर्ज।
तीसरा है वाजिब, एक वाजिब है, वो है महर, महर अदा करना, महर अदा करना वाजिब है। इसको यहां रोकें, महर की तरफ आऊंगा इंशाल्लाह। ये मसला वैसे भी मैं कोशिश करता हूं ज्यादा खोला जाए और खोलता भी हूं, और अल्लाह का शुक्र है कि जब से मैंने ये मसला खोलना शुरू किया 60-70 साल के बुजुर्गों ने भी आके महर आखिर अदा कर ही दिए। समझ आ गए ना जी? कहो ना जरा सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह होंगे। समझ आ गए ना? क्यों भाई? वाजिब है, बोलो क्या है? वाजिब। समझ आ गए? तो इस वाजिब को इंशाल्लाह खोलते हैं, क्योंकि आज के सबक में यही चीज आने वाली है। 3 सुन्नतें हैं। नंबर 1 खुतबा, निकाह खां खुतबा पढ़े। खुतबा ये भी गोया ऐलान निकाह की तशहीर है, खुतबा पढ़ना सुन्नत है। नंबर 2 छुआरे बांटना सुन्नत है। ये और बात है कि छुआरे दूल्हा पे फेंके जाएं, उसको मारे ना जाए ताक ताक के, समझेंगे? ऐसे नहीं है भाई, उस पे मसनून तो यूं है, उसके ऊपर फेंके जाएं, गिरें, लोग चुन लें। लेकिन चूंकि आज इस लिहाज से जो है ना, खासकर मसाजिद में निकाह हो तो मसाजिद के तकद्दुस का ख्याल नहीं रखा जाता है। समझ आ गई है? मस्जिद का तकद्दुस पामाल होने का खतरा हो तो बिल्कुल ना फेंके जाएं, हाथ में दे दिए जाएं। और ऐसे ही अगर नीचे आम कोई फर्श है, जगह है, जमीन है कच्ची, वहां नीचे लाजिम बात है रिस्क गिरेगा तो बेअदबी होगी, नहीं होगी भाई? समझ आएगा? वो फिर खाने के काबिल ना रहेगा, वहां भी ना फेंके जाएं। ऐसी सूरत हो तो फिर हाथ में पकड़ा दिए जाएं। लेकिन आज जो हालात चल रहे हैं, मुनासिब यही है कि मसाजिद में तो बहरहाल एहतियात बरती जाए। सहाबा के दौर में ठीक है फेंक दिया जाता था, लेकिन उन लोगों का अमल और हमारे अमल में जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त जो उन लोगों के दिलों में मसाजिद का अदब था, वो क्या आज रहा हमारे दिलों में? बिल्कुल भी नहीं। तो छुआरे बांटना ये दूसरी सुन्नत है। पहली सुन्नत क्या है जी? खुतबा। दूसरी है छुआरे बांटना। और तीसरी सुन्नत है वलीमा करना। वलीमा करना कितना है जी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औलिम वलौ बिशातिन, वलीमा करो चाहे तुम एक बकरी ही ज़िबा करके खिला दो। चाहे, क्या मतलब है कि अपनी वसत के मुताबिक वलीमा किया जाए। वलीमा के लिए कर्ज न लिए जाएं, वलीमा के लिए सूदी कर्जे न लिए जाएं, वलीमा के लिए सिर्फ क्या है, अपनी नाक ऊंची करने के लिए कि मैंने तो इतनी डिशें लोगों को खिलाई और इतना मैंने खाना बनाया और ये खाने और वो खाने, सिर्फ अपना नाम बनाने की खातिर अगर खिलाया जाएगा तो मेरे भाई ये सुन्नत नहीं, ये वबाल बन जाएगा। ये दिखलावा होगा, रियाकारी होगी और ये वबाल बनेगा। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सबसे बदतरीन वो वलीमा है जिसमें मालदारों को तो मदऊव किया जाए लेकिन गरीब मिस्कीन लोगों को नजरअंदाज कर दिया जाए। बुरा है वो वलीमा जिसमें मालदारों को मदऊव किया जाए मगर गरीब लोगों को नजर अंदाज कर दिया जाए और उनको ना बुलाया जाए। भाई मालदार तो अक्सर अच्छे अच्छे खाने खाते रहते हैं, बेचारे गरीब इसी तरह ही कभी कभार उनको खाने अच्छे मिलते हैं। तो इसलिए यहां ये शरई हुक्म है कि वलीमा करना सुन्नत है मगर अपनी ताकत के मुताबिक। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतरीन जो वलीमा किया अपनी 11 शादियों में, सबसे जो बेहतरीन वलीमा किया आप अलैहिस्सलाम ने हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी पर किया। और क्या खिलाया? एक बकरी ज़िबा फरमाई, एक बकरी। इससे पहले जितनी बीवियों का वलीमा हुआ, किसी में तो बस खजूरें खिला दी गईं, किसी में सत्तू पिला दिया गया, किसी में कम खाना खिलाया गया और किसी में गोश्त के अलावा कुछ और भी खिला दिया गया। बहरहाल वलीमा हुआ लेकिन अपनी ताकत के मुताबिक। अच्छा, हम क्या करते हैं? अगर हमने न बुलाया नाराज हो जाएंगे, फुला नाराज हो। भाई बुलाना है तो फिर सबको बुलाना है। अब जेब भी इजाजत नहीं देती है, चलें जी सूद पे कर्जा ले लें। हाँ जी, नाक तो बचानी है मेरे भाइयों। ये जो है ना बुलाना जरूरी, और जिससे न बुलाया जाए तो फिर वो कता ताल्लुक कर लेता है। हदीस सुनिए, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी शादी हुई तो अरब में यह दस्तूर था कि दूल्हे पर पीला रंग छिड़क देते थे, ऐसे बस ताकि यह कि नुमाया हो जाए कि यह दूल्हा मियां है, कपड़ों पे कहीं कहीं पीला रंग छिड़क देते। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में आए तो आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके कपड़ों पे पीला रंग लगा हुआ है। आपने फरमाया अब्दुर्रहमान शादी की आपने? या रसूलल्लाह मेरी आज शादी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं दी। क्या दी? दुआएं दी। और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
کس عورت سے شادی کی ہے؟ یا رسول اللہ بیوہ عورت سے شادی کی، اپنی عمر سے بڑی خاتون سے شادی کی ہے۔ فرمایا کسی کنواری اپنی ہم عمر عورت سے کر لیتے، زندگی اچھی گزرتی۔ تو عرض کہ یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی 6 بہنیں ہیں اور میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، اگر میں ان کے برابر کی لڑکی لے آتا وہ ان کی کیا تربیت کرتی؟ یا رسول اللہ میں نے اپنی بہنوں کی تربیت کے لیے قربانی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی، لیکن عرض یہ کرنا چاہتا تھا نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ بھائی ہمیں تو شادی میں آپ نے بلایا ہی نہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ تو کپڑوں پہ رنگ دے کر آپ نے پہچان لیا کہ شادی ہو چکی ہے، ورنہ آپ علیہ السلام کے دیوار کے ساتھ دیوار ہے عبد الرحمن بن عوف کی، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو شادی میں مدعو نہیں کیا۔ معلوم یہ ہو گیا کہ اگر طاقت نہیں تو خام خواہ کے خرچے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے میرے بھائی واپس آتے ہیں، 3 سنتیں ہو گئیں، 3 سنتیں ہو گئی۔ ہاں ولیمہ کے حوالے سے یہ بھی عرض کر دوں، ولیمہ جو سنت ہے یہ ہے کب؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، وہ کب کی دعوت ہے جو سنت بنتی ہے؟ یاد رکھیے جیسے آج کے دن رخصتی ہوئی تو ایک رات میاں بیوی نے ایک ساتھ گزاری، اگلے دن کا کھانا جو ہے یہ ولیمہ ہے۔ ایک دن شادی ہوئی رخصتی اور اگلے دن کا جو کھانا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ولیمہ۔ اور اگر کہا نا جی حال نہیں مل رہا یا کوئی اور عذر ہے اور کل کی بجائے بات پرسوں پہ چلی گئی، یہ صدقے کا ثواب تو ہوگا لیکن ولیمے والی سنت کا ثواب نہیں ہوگا۔ یہ صدقہ بن جائے گا مگر ولیمہ نہیں بنے گا۔ اس سے میرے بھائیو ان معاملات میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے، ہم نے چونکہ خود خرچے بڑھا دیے ہیں، اس میں تکلفات بڑھا دیے، حال نہیں مل رہے، 500,000 مہمان ہیں، اب کیا ہے گھر میں تو وہ سما نہیں سکتے، لہٰذا کیا ہے جی 2-4 دن ٹھہر کے ہم کر لیتے ہیں۔ تو جو مقصد تھا ولیمہ کا وہ فوت ہوا یا نہیں ہوا؟ ایک غلطی کی کتنی غلطیاں ہوتی چلی گئی۔ تو میرے بھائیو 2 فرض ہیں، 3 سنتیں ہیں نکاح میں اور 1 واجب ہے۔ واجب کیا ہے جی؟ مہر ادا کرنا۔ مہر کیا ہے؟ خاتون کو نکاح کے موقع پر کچھ مال دے دینا اس کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ یاد رکھیے یہ خاتون کی قیمت نہیں ہے، مت کوئی سمجھے کہ یہ قیمت ادا کی جا رہی ہے، نہیں، قیمت نہیں ہے۔ انسان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ محض حوصلہ افزائی۔ ایک گھر چھوڑ کر کے وہ دوسرے گھر میں آ رہی ہیں تو کیا ہے نئے ماحول میں آئی ہیں تو ان کا دل رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ انہیں مال دے دیا جاتا ہے، مہر ہے۔ اور اگر یہ دل رکھنے کے لیے مہر جو ہے 50 سال تک ادا نہ کیا جائے تو دل تو خوب رکھا یا نہیں رکھا بھائی؟ بولتے نہیں ہیں، سمجھ نہیں آئی بات۔ مہر اگر 50 سال تک ادا نہیں کیا تو دل تو واوا نہیں رکھ لیا اس کا۔ بات خوب سمجھیے میرے پیارے بھائیوں، ایک مہر معجل ہے، نقد، نکاح ہوا نقد دے دیا، ایک غیر معجل ہے بعد میں کبھی عند طلب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر معجل کی کہانی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ شادی میں دیکھیں نا، مائیوں فرض ہے یا واجب ہے؟ بولتے نہیں ہیں۔ اچھا یہ مہندی کے خرچے کتنا لازم ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ولیمہ فرض واجب ہے؟ سنت ہے۔ بولو کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور یہ بارات میں 500,000 لوگ لے کے جانا ناجائز ہے۔ کیا ہے بولو؟ یہ تو شریعت کے ہی سراسر خلاف ہے، ناجائز۔ باقی کوئی بھی خرچہ لازم نہیں ہے۔ شادی میں جو خرچہ لازم ہے وہ صرف اور صرف جو واجب خرچہ ہے وہ مہر ادا کرنا ہے۔ کیا ہے جی؟ مہر ادا کرنا ہے۔ لاکھوں کے خرچے ہم نے جمع کر لیے، لاکھوں روپیہ ہم نے اس وقت جمع کر لیا دیگر لایانی معاملات کے لیے یا غیر ضروری معاملات کے لیے، لیکن جو ضروری اور واجب معاملہ تھا اسے کہتے ہیں استاد جی عند طلب لکھ دیں۔ کیا کریں؟ عند طلب۔ اچھا جی لکھوں کتنا؟ 32.5 روپے لکھ دیں جی۔ کتنے بھائی؟ واہ جی واہ، 32.5 روپے، 32.5 روپے۔ وہ ایک میں نکاح پڑھانے لگا نا، یہ یہیں پہ حنفیہ میں تھا، تو وہ تو صاحب کہنے لگے جی 1 روپیہ لکھ دیں۔ کتنا؟ میں نے کہا یار آلوؤں سے مٹی تو صحیح سے صاف کرو، یہ کیا کرو؟ اگر مٹی صاف کرنی ہے تو صحیح سے تو صاف کرو۔
بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم. خدا کے لیے میرے بھائیو شرعی احکامات کو ہم سمجھیں، شرعی احکامات کو. تو شرعی حکم کیا ہے کہ مہر واجب ہے، اس کا ادا کرنا واجب ہے. اور مہر مقرر کیا جائے کتنا؟ سب سے آسان جو میں کلیہ بتایا کرتا ہوں، لمبی چوڑی بات میں مہر فاطمی کی طرف اگر جائیں گے نا، اس وقت کم و بیش 2.25 لاکھ کے قریب آج کی جو قیمت ہے چاندی کی، اس وقت تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب اس وقت مہر فاطمی بنتا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی بیٹی صرف حضرت فاطمہ تھی؟ نبی علیہ السلام نے باقی 3 بیٹیوں کی شادیاں نہیں کی تھیں کیا؟ ان کا مہر نہیں تھا؟ تو پھر ہمیں صرف مہر فاطمی نہیں ہے، آپ علیہ السلام کی اور بھی بیٹیاں ہیں. لیکن سب سے آسان کلیہ کیا ہے؟ سب سے آسان کلیہ کہ یا تو اس بچی کے گھر میں اور اگر بچیوں کی شادیاں ہوئی ہیں تو یہ ہو گیا مہر مثل، اتنا ہی مہر رکھ دیا جائے. نہیں تو اور بھی اس سے آسان کیا کیا جائے کہ جس سے نکاح ہونے لگا ہے، یعنی جو دولہا میاں ہیں، ان کی مالی حیثیت کو مد نظر رکھ کر مہر مقرر کر دیا جائے. مالی حیثیت کو مد نظر رکھ کے. مالی حیثیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ 50 سال کے بعد دے گا، عند طلب لکھ دیں. مالی حیثیت آج ہے اور ادا بھی کب کرنا ہے؟ آج کرنا ہے. ہماری مائیں بہنی بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، وہ بھی اس معاملے میں خیال رکھیں، ٹھیک ہے نا جی. ڈرایا جاتا ہے بیچاری مسلمان عورت کو، ڈرایا جاتا ہے اگر تو نے، اچھا یہ بڑی بوڑھیاں ڈراتی ہیں، پھر اگر تو نے اپنے شوہر سے مہر لے لیا پھر اللہ تیرے ہاتھ سے کبھی صدقہ قبول نہیں کریں گے. واہ جی واہ، کیا قصور کر لیا بھائی؟ اگر ہم نے کسی سے اپنا حق لینا ہو تو لینا گناہ ہے کیا؟ تو بیچاری خاتون جس کا قرآن مجید نے حق مقرر کر دیا اور واجب قرار دے دیا ہے، اس کے لینے میں کیوں کوئی قباحت ہے؟ اچھا پھر اس میں دولہا میاں جو ہے نا جی، برکت کے دروازے بھی کھولے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی سنا ہے استاد جی، مسئلہ بتا دیں کہ بیوی کے مہر کا پیسہ لے کر کاروبار میں لگایا جائے تو برکت ہوتی ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا، نہیں سنا؟ ہاں جی. تو بیوی کے مہر کا پیسہ لے کے کاروبار میں، یعنی بہانہ چاہیے دوبارہ واپس لینے کا، بہانہ چاہیے. نہیں جی، کوئی برکت نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اور اس کے بعد خاتون کی یہ ملکیت ہے، وہ چاہے تو کسی کو ہدیہ دے دے، وہ چاہے تو اپنے کپڑے خرید لے، چاہے تو سارا مال صدقہ کر دے، چاہے تو اپنی جانب سے قربانی کرے، چاہے تو حج پہ چلی جائے، چاہے تو عمرہ کر لے، کچھ بھی کرے، یہ اس کی ذاتی ملکیت ہے. اس کے خرچ کرنے میں اس پر کوئی پابندی، ہاں گناہ کے کام میں خرچ نہ کرے، جو جائز امور ہیں ان میں خرچ کرے، لیکن اس پر شریعت کوئی پابندی نہیں لگاتی کہ یہاں خرچ کرو اور یہاں نہ کرو. اس کی ملکیت ہے، اس کا اپنا مال ہے. تو میرے بھائیو، مہر ادا کرنا ضروری ہے. ہاں اگر موقع پر نہیں ہے اور بیوی نے اجازت دے دی ہے کہ بعد میں ادا کر دینا، غیر معجل، تو جائز ہے. میں اس کو گناہ نہیں کہتا ہوں، جائز ہے. خاتون اگر خوشی، دل کی خوشی سے اجازت دیں تو جائز ہے. لیکن یہ جو شادی کے موقع پر ہی، رخصتی ہوتے ہی، پہلی ملاقات میں جو معاف کرایا جاتا ہے نا، گن پوائنٹ پہ معاف کرانا، یہ بھی جائز نہیں ہے، یاد رکھنا. بیوی اگر اپنی خوشی سے کچھ چھوڑ دے، اس کی مرضی، سارا چھوڑ دے اس کی مرضی. لیکن حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اور بھی علماء نے لکھا ہے، چونکہ شادی کے آغاز کے دنوں میں کچھ مروت ہوتی ہے، کچھ لحاظ ہوتا ہے، کچھ تکلف ہوتا ہے، لہذا چند دن گزر جانے دیں، چند مہینے یا سال گزر جانے دیں، پھر تکلف کا بھی پتہ چل جائے گا. کیوں بھائی؟ پھر اگر واپس کرے تو ہاں، اب واپسی جو ہے نا، اب یہ واپسی قابل قبول ہے. اس کے علاوہ جو پہلے دن کی واپسی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. پہلے دن میں شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو مہر ادا کر دے اور وہ لے لے. بعد میں کہیں آگے جا کر وہ اپنی خوشی سے واپس لوٹا دے تو یہ معاف کرنا شرعن قبول ہے، وہ پہلے دن کی معافی قبول نہیں ہے. حدیث سنی آخر میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ بیویوں کا مہر مقرر کر لیتے ہیں اور پھر مرتے دم تک ادا نہیں کرتے ہیں، اس میں خواہ کی ٹال مٹول کرتے ہوئے تاخیر کرتے چلے جاتے ہیں اور اس حال میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو دن قیامت کے ان مردوں کو زانی اور بد کردار مردوں کی صف میں کھڑا کر کے اللہ حساب لیں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ معمولی گناہ نہیں ہے میرے بھائی، خدا کے لیے ہم اس معاملے میں متوجہ ہو جائیں، یہ بہت ضروری معاملہ ہے. چلیے جی واپس آتے ہیں. تو یہ 4 وہ خواتین کہ جن کو 2 کو شادی سے پہلے طلاق ہو گئی، ان کا بھی ہم مسئلہ سمجھ چکے ہیں. جس کا مہر مقرر نہیں ہوا تھا اس کو کتنا دینا ہے جی؟
ایک سوٹ کپڑوں کا، اور جس کو شادی سے پہلے طلاق ہو گئی ہے اور مہر بھی مقرر تھا تو اس کو کتنا مہر ملنا ہے؟ آدھا مہر۔ وہ دو خواتین جن کی شادی ہو چکی ہے، ایک کا مہر مقرر تھا، شادی ہو چکی ہے، اس کو اگر طلاق ہوئی تو پورا مہر ملے گا۔ دوسری وہ عورت جس کی شادی ہو چکی ہے مگر مہر مقرر نہیں ہوا تھا نکاح کے اندر، ایویں نکاح کر دیا گیا، تو اس کو مہر مثل ملے گا۔ مثل کیا ہے؟ اس کے پیچھے خاندان میں جو جن بچیوں کی شادیاں قریب ہوئی ہیں ان کے برابر اس کو بھی مہر ملے گا۔ آئیں جناب ترجمے میں، چنانچہ فرمایا لا جناح علیکم، تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، اگر تم نے طلاق دے دی ان عورتوں کو جن کو ابھی تک تم نے چھوا نہیں ہے، یعنی رخصتی نہیں ہوئی ہے، او تفرضوا لہن فریضہ، یا تم نے ابھی ان کا مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا۔ وہی بات آ گئی ہے نا، شادی سے پہلے طلاق دے دی، مہر مقرر نہیں۔ ومتعوہن، تو ان کو کچھ مال دے دو دستور کے مطابق، یعنی ایک سوٹ دے دو۔ امام شافعی رحم اللہ لکھتے ہیں کہ وہ لباس کیسا ہونا چاہیے؟ کم از کم اس میں خاتون نماز ادا کر سکے۔ سبحان اللہ، بنیاد کس چیز کو بنایا؟ نماز کو، سمجھ آ گئی؟ نماز ادا کر سکے۔ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جی کپڑا مہنگا کتنا ہو، ہاں جی کتنا مہنگا سوٹ ہو؟ فرمایا وسعت والے پر، مالدار پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے، تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ عرض کیا تھا نا، مالدار مہنگا سوٹ دلائے گا اور غریب سستا سوٹ دلائے گا۔ متاعا بالمعروف، فرمایا یہ مال دینا ہے دستور کے مطابق، شرعی دستور کے مطابق۔ حقا علی المحسنین، یہ واجب ہو گیا دل سے نیکی کرنے والوں پر۔ کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا، یعنی جن کو رخصتی سے پہلے طلاق دے دی، مہر مقرر نہیں ہے، ان کا صرف دل رکھنے کے لیے، کیوں؟ طلاق دے دی ہے تو اس کے دل کو بڑا دھچکا لگا ہوگا، سمجھے، بڑی چوٹ پہنچی ہوگی اس کو، تو لہٰذا اس کا دل رکھنے کے لیے کم از کم ایک سوٹ دے دیا جائے۔ دوسری خاتون، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے چکے ہو ان کو چھونے سے پہلے، یعنی رخصتی ابھی نہیں ہوئی، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر رکھا تھا، پہلی کا نہیں ہوا تھا، اس کا مہر مقرر کر رکھا تھا۔ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو فرمایا اس کو آدھا مہر دینا ہے۔ کتنا؟ آدھا مہر دینا ہے، آدھا مہر دینا واجب ہے۔ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، پھر گنجائش آ گئی ہے، الا ان یعفونا، ہاں فرمایا اگر وہ خواتین خوشی سے یہ آدھا بھی چھوڑ دیں تو ٹھیک ہے، تمہیں معاف ہے۔ شوہر کو کہا جا رہا ہے کہ تیرے ذمہ آدھا مہر تو واجب ہے، طلاق دے دی، وہ ہے ہی والدین کے گھر میں، تو تم ان کو مہر بھیجواؤ۔ اگر وہ واپس کر دے کہ بھائی بس ٹھیک ہے، ہمارا مقدر میں ایک ساتھ رہنا نہیں تھا، مجھے مہر وار نہیں چاہیے، بس جاؤ لے جاؤ، تو فرمایا اگر دلی خوشی سے معاف کر دے تو ٹھیک ہے۔ نمبر 2، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ شوہر معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ شوہر معاف کر دے، بیوی تو مہر معاف کرے، بات سمجھ میں آتی ہے، شوہر کیا معاف کرے؟ یہ مسئلہ سمجھے، شوہر کیا معاف کرے؟ یہ اس طرح مسئلہ ہے، اس کی یوں صورت بنے گی، نکاح ہوا تھا ان کا، جو ہی نکاح ہوا تھا تو اسی وقت چونکہ مہر مقرر تھا، مثلا 1 لاکھ روپیہ مقرر تھا، تو شوہر نے کیا کیا کہ میں تو معجل ہی دیتا ہوں، لو جی یہ ابھی سے نقد دے دیا میں نے، سمجھ آ گئی، مگر ابھی شادی نہیں ہوئی۔ یہ نکاح کے وقت نقد معجل مہر ادا کر چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، نوبت پہنچ گئی طلاق تک، طلاق ہو گئی۔ اب شریعت کیا کہتی ہے کہ عورت کو آدھا مہر رکھنے کی اجازت ہے اور آدھا مہر شوہر کو واپس کرے گی، یہی مسئلہ ہے نا، آدھا مہر تو واپس کرے گی، لیکن قرآن مجید نے کہا او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، جیسے عورت کو آدھا مہر بھی معاف کرنے پر اس کی تعریف کی گئی ہے کہ تم نے معاف کر دیا ٹھیک ہے، ایسے ہی شوہر بھی کہے مجھے بھی آدھا واپس نہیں چاہیے، تم سارا ہی رکھ لو۔ سمجھ شریف میں آ گئی یہ بات؟ تو فرمایا یہ وہ ادھر سے احسان تھا، یہ ادھر سے احسان ہے، چونکہ ایک دوسرے سے تم منسوب ہو چکے تھے، ایک دوسرے کے نام سے تمہارے نام جڑ چکے تھے، لہٰذا بڑا یہ اچھا اقدام ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو سفارش بھی کی ہے، عورت کی سفارش کی ہے، ان تعفو اقرب للتقویٰ، مردوں تم اگر درگزر کرو تو یہ تقویٰ کے بڑی قریب بات ہے، یعنی جو تم دے چکے وہ واپس، توجہ شریف ہے۔ پتہ ہے یہاں پھر کیا ایک مسئلہ اور آ رہا ہے، معلوم یہ ہوا
کہ منگنی کے وقت یعنی نکاح کے وقت اگر کوئی کپڑا، کوئی زیور یا کوئی چیز بطور ہدیہ کے دلہن کو دے دی گئی ہے سسرال کی جانب سے اور ادھر پھر طلاق ہو گئی ہے، تو مروت یہی سبق سکھاتی ہے کہ اس سے کوئی ہدیہ واپس نہ لیا جائے۔ فرمائے یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، تقوی کے زیادہ قریب ہے یہ چیز واپس نہ لی جائیں۔ لیکن اگلا مسئلہ سمجھیے، رخصتی ہو گئی، میاں بیوی بن کے زندگی گزار رہے تھے، شوہر نے کچھ اس کو زیور چڑھایا تھا، کپڑا دیا تھا، کچھ بھی تھا، اگر طلاق ہو گئی ہے تو یاد رکھیے جو چیز عورت کی ملکیت یہ کر چکے تھے اس میں سے زیور ہو، کپڑا ہو، کچھ بھی ہو، وہ واپس لینا مرد کو جائز نہیں ہے۔ وہ ساری چیزیں کس کی ہوں گی؟ عورت کی ہوں گی۔ سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ آپ کہیں گے آئی تو ساری سفارشی عورتوں کی ہو رہی ہے۔ ہاں بھائی چلیں جی، اللہ تعالیٰ میں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، خوبصورت سفارش میرے رب کی جانب سے اب دونوں کو جھنجھوڑا۔ فرمایا لا تنسوا الفضل بینکم، اے میاں بیوی تم ایک ساتھ رہ چکے ہو، طلاق تک نوبت پہنچ چکی ہے، یعنی شادی تمہاری ہو گئی تھی، اکٹھے رہتے رہے، لا تنسوا الفضل بینکم، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گزرا وقت کبھی نہ بھلانا۔ اللہ اکبر، اچھا گزرا وقت، جو احسان ہوا تھا وہ کبھی نہ بھلانا۔ کیا مطلب احسان ہوا تھا؟ کہ ٹھیک ہے آج تمہاری راہیں جدا ہو گئی ہیں، آج نفرت ہو گئی، کبھی تو محبت بھی رہی ہوگی، کبھی تو اچھے دن بھی دیکھے ہوں گے، کبھی تو ایک دوسرے سے نفع بھی پہنچا ہوگا۔ لا تنسوا الفضل بینکم، شوہر کو حکم دیا گیا بیوی کی خدمات کو مت بھلانا۔ ٹھیک ہے اس نے اگر کوئی غلطی کی جس کی وجہ سے طلاق تک نوبت پہنچ چکی تو لیکن اس کی طرف سے کوئی خدمات بھی تو ہوں گی، ان خدمات کو مت بھلانا۔ اور بیوی کو تاکید کی گئی ہے ٹھیک ہے شوہر نے آپ کو طلاق دے دی لیکن اس نے تم پہ خرچ کیا ہوگا، تمہیں سکون پہنچایا، تمہیں چھت دی، ہر لحاظ سے تمہارے خرچے اٹھائے، کوئی تو بھلائی بھی اس بیچارے نے کی ہوگی۔ لہذا لا تنسوا الفضل بینکم، تم ایک دوسرے کی نیکیوں کو ردی میں نہ ڈال دینا۔ اور یہ عموماً ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ جانتے تھے نا کہ یہ ہوگا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ طلاق ہو جاتی ہے، طلاق کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے پہ جو کیچڑ اچھالے جاتے ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی؟ سمجھ آ گئی ہے؟ پھر کیا ہے؟ باتیں بنا کر بھی کردار کشی کی جاتی ہے، باتیں بنا کر ایک دوسرے کو میلا کچیلا کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے ایسی حرکات سے پابند کیا ہے، خبردار ایک دوسرے کے ساتھ گزرا اچھا وقت ابھی مت بھلانا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، جو حقیقت ہے اسے بھی جانتے ہیں، جو بناوٹ کر رہے ہو اسے بھی جانتے ہیں، جو مرد کی جانب سے بھلائیاں تھیں اسے بھی جانتے ہیں، جو عورت کی بھلائیاں تھیں اسے بھی جانتے ہیں۔ اور اب اگر کسی نے زیادتی کی تو فرمایا میں تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں، وقت آنے پر مناسب سزا دوں گا۔ پھر اس لیے فرمایا اب اپنی آخرت کو داؤ پہ مت لگاؤ۔ چنانچہ میرے بھائیوں ان دو آیات بینات کے اندر اس طرح مہر اور دیگر احکامات جو ہم نے پڑھے وہ بیان ہوئے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین سمجھ کر اس کے مطابق تمام احکامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب